بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے بابا جی کی خدمت میں ایک بہت ضعیف العمر شخص حاضر ہوا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں۔ میرے بابا جی اور حاضرین محفل نے یہ دیکھا کہ اس بوڑھے میں صحیح سے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، ٹھیک سے بات تو کر نہیں سکتا۔ آنکھوں کے اندر برابر 4 شیشے ایسے بری طرح دھندلے ہوئے تھے کہ سامنے کھڑا شخص بھی اسے کوسوں دور بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ پولے منہ میں صرف اور صرف ایک گلی سڑی زبان بچی تھی، وہ بھی اکثر حلق کے جانب کھنچ رہی تھی۔ دوسروں کی بات البتہ ہاتھ کو بھونا بنا کر تھوڑی بہت سن لیتا تھا۔ یہ حالت نادانی اور شوق حافظ قرآنی دیکھ کر بابا جی نے تبسم فرمایا، اسے پاس بٹھایا، پوچھا، بابا جی آپ کو اس عمر میں جب انسان گھوڑے پر بیٹھنے کی تیاری کرتا ہے یا قرآن شریف کے حافظ کا خیال کیوں آیا؟ بوڑھے آدمی نے ٹھہر ٹھہر کر سوچ سوچ کے جواب دیا، پیر جی بس جی حیاتی ساری ایسے ہی گوا دیتی ہے۔ ایک دن میرے یار نے مجھے نصیحت کی کہ چراغ دین تو مردہ دین لگائے ہوئے ہے، سنا ہے کہ قبر میں بڑا اندھیرا ہوتا ہے۔ یار تیرا نام چراغ دین ہے، میرا دل میں آیا تو قبر میں کوئی ایسا چراغ لے کر جا جس سے تیری قبر کا اندھیرا دور ہو جائے اور تجھے وہاں کی کوئی تکلیف وغیرہ نہ ہو۔ پیر جی اس کی یہ بات میرے دل میں گھس سی گئی۔ میں نے اپنے پنڈ کے مولوی رمضان ماملوث سے بات کی۔ اس نے بتایا کہ قرآن پاک کا حافظ اپنی اگلی پچھلی 7 نسلیں پشتوں کو بخشنے کا سبب بنتا ہے، اور چونکہ مرحب والے کے سینے میں قرآن مجید ہوتا ہے اس لیے اس کی قبر بھی پرنور بستی رہتی ہے، کیونکہ قرآن بھی چراغ الدین ہے۔ بوڑھے بابا جی کی یہ بولی بلی سیدھی سادی باتیں سن کر بابا جی اور حاضرین محفل بہت محافظ ہوئے۔ بابا جی نے فرمایا، بھائی یہ تمہارے یار نے تو تمہیں بالکل ٹھیک فائدہ اور علم کی بات بتائی۔ قرآن مجید تو واقعی چراغ دین ہے اور نور ہدایت ہے۔ جس نے اسے پڑھا، پڑھایا، سیکھا، حفظ کیا، پھر اس پہ سنبھالا اور اس کے مطابق عمل کیا، اس نے فلاح پائی۔ اب بولا کہ کیا ارادہ ہے؟ وہ عرش کا زدہ ہاتھ کو بھونائے کان پر دھرتے ہوئے بابا بولا، پیر جی ذرا اچھی بولو، مینوں کٹ سنائی دیندا ہے۔ اے بابا جی نے بڑی نرمی سے ذرا بلند آہوں میں پھر اپنی بات دہرائی۔ بابا جی نے اپنی اسی دیہاتی لہجے میں جواب دیا، پیر جی ارادہ تو یہی لے کر آپ کی قدموں میں پہنچا ہوں کہ آپ مجھے خدا واسطے چراغ دین بنا دیں، میں قرآن شریف کا حافظ بننا چاہتا ہوں۔ بابا جی اب سنجیدگی سے پوچھنے لگے، بابا جی آپ نے نذرانہ تو پڑھا ہوگا؟ جی نہیں، میں نے کتھے پڑھا ہے، آپ کے پاس کیوں اگر میں نے پڑھا ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ بابا جی نے اسے پٹری میں جواب دیا، بابا جی کے باقی انٹرویو سے معلوم ہو گیا کہ اسے نہ تو نماز آتی ہے اور نہ ہی کوئی آیت یا سورت، اور وہ کلمہ طیبہ بھی زیر زبر کی غلطی کے ساتھ محمد کے آگے سونا پاک رسول اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ شریف بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکتے۔ بابا جی نے جب ایسی علمی صورت حال دیکھی اور زبان لہجہ درواش وغیرہ کو بھی ناقابل بھروسہ پایا تو بابا کو مشورہ دیا کہ تم صرف کلمہ شریف ہی اچھی طرح صحیح یاد کر لو اور ہر وقت اسی کا ورد کیا کرو، انشاءاللہ تم چراغ دین بن جاؤ گے اور اللہ مہربان ہوا تو قبر بھی روشن رہے گی۔ اگلے جمعے کے روز مجھے آ کر کلمہ پاک کا سبق سنانا۔ بابا جی نے کلمہ شریف پڑھا کر بابا جی کو رخصت کر دیا۔ اگلے جمعے کے روز جب بابا جی نے آ کر کلمہ سنایا تو وہی زیر زبر کی غلطی اور وہی سونا پاک رسول اللہ کلمے میں موجود تھا۔ بابا جی سخت غصے میں آ کر 8 دن کی دہرائی اور پکائی کے بعد بھی بابا جی کا کلمہ کچا ہی تھا۔ بابا جی کلمہ طیبہ کو صحیح اور درست لہجے کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہی درست اور ثواب ہے، غلط پڑھنے کا گھاٹا اور گناہ ہے۔ بابا جی نے دوبارہ زیر زبر کی غلطی صحیح کروائی اور سونے پاک کے ذرے الفاظ لگانے سے منع فرما دیا۔ بولے منہ سے کلمہ دہراتے ہوئے چلے گئے۔ اگلے جمعے نماز سے پہلے بابا جی حاضر ہوئے، آتے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے، پیر جی زیر زبر دی غلطی تے ٹھیک ہو جائے گی، پر سونے پاک لگائے بغیر میں کلمہ شریف نہیں پڑھ سکتا، میرے منہ سے خالی محمد رسول اللہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے بچے سلامت رہیں، آپ اللہ کو کہو مجھے سونا پاک لگا کر پڑھنے کی اجازت دیں، بے شک کہہ دیں کہ بابا چراغ الدین
بابا چراغ الدین منہوں خالی محمد رسول اللہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ بابا جی اور ہم سب نشیان بے چراغ الدین کا بھولا منہ دیکھ رہے تھے۔ بابا جی نے تیسری بار پھر صحیح کلمہ پڑھا کر رخصت کر دیا۔ اس بار رخصت ہوتے ہوئے وہ بوڑھا کچھ دل گرفتہ سا نظر آیا۔ کچھ دن سے بابا جی کی دشمنوں کی مزاج پر باہم تھا۔ مجلس خاص و عام میں موقف تھا۔ کھانا پینا اور عبادتوں کے اوقات میں بھی خالی واقعہ تھی۔ روزانہ آنے جانے والے اسباب کے وہ ہم دو تین خاص خدمت جنہیں بابا جی کے مزاج میں خامی سی پریشانی لگی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ایسا کسی میں جرأت نہیں تھی کہ زبان کھول کر پوچھ لے دے کر ایک صرف میں ہی تھا جس پر سب کی نظریں تھیں کہ میں ٹوک لگاؤں کہ سرکار مزاج کو کیا ہوا ہے، نصیب دشمن کی طبیعت پر کیا بوجھ ہے۔ اظہار کے فوراً بعد پہلے میں اجازت لے کر حجرے میں داخل ہوا۔ وہ فرش نشین پر نیم دری سے کسی کتاب کا مطالبے میں مگن تھے۔ وعلیکم السلام کہتے ہوئے کتاب بند کر دی اور فرمایا، بابا چراغ الدین کے پنڈ جانا ہے۔ مسلسل 2.5 گھنٹے ٹانگے پر سفر کے بعد جب ہم بابا کے پنڈ پہنچے تو گاؤں والوں کی مسجد میں عصر کی نماز ہو رہی تھی۔ ہم سیدھا مسجد میں ہی چلے گئے۔ مسجد کے امام مولوی محمد رمضان کو جب معلوم ہوا کہ بابا جی تشریف لائے ہیں تو اس نے اپنے ذریعے سے کانوں کان پورے گاؤں میں خبر اڑا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد نمازیوں سے آسودہ ہو گئی۔ بابا چراغ الدین اور اس کا بیلی بابا علم الدین بھی آئے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے مسجد کے باہر پیپل کے درخت تلے جمع ہو گئے۔ سنت سے جب فارغ ہوئے تو مولوی صاحب نے بابا جی کی خدمت میں امامت کے لیے درخواست کی۔ بابا جی نے مستحق لہجے میں سب نمازیوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نیک بندے، آج میں خود ایک ایسے اللہ کے بندے کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے یہاں تک آیا ہوں جو آپ کے گاؤں کا ہی وسیلہ ہے، اور آپ سب اس اللہ کے نیک بندے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس اللہ کے نیک بندے سے درخواست کروں گا کہ وہ ہماری امامت کرے۔ سب نمازیوں نے سبحان اللہ کہتے ہوئے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ تب بابا جی اٹھے اور بابا چراغ الدین کے پاس پہنچے، دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، ساتھ لے کر کرامت مصلی پر کھڑے کر لیا۔ خود تکبیر کرنے کے لیے اس کے قلب میں کھڑے ہو گئے۔ اب بابا چراغ الدین کا یہ عالم کہ وہ دبے پاؤں کی طرح ادھر ادھر سب کو دیکھ رہے تھے۔ اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بابا جی نے اسے کہا، بابا چراغ الدین، آج ہم سب تمہاری عقیدت میں نماز ادا کریں گے، تکبیر پڑھیں، تم نماز شروع کروائیں۔ پھر وہی بات کہ بابا چراغ الدین کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے ساتھ آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ تو ویسے ہی نمازی کھڑا ہونے سے التجا برتتے تھے۔ جب جماعت قیام میں ہوتی تو بابا رکوع میں چلے جاتے۔ قطار کے وقت وہ سجدے میں پڑے ہوتے اور خدا جانے وہ کیا کچھ پڑھتے رہتے۔ اکثر وہ سجدے میں پڑے پڑے خراٹے بھی لینے لگتے۔ نماز دعا کے بعد نیک دل نمازی اسے بیدار کر کے ہاتھ بازو تھام کر گھر تک پہنچا آتے۔ اب اسی نیم محافظ اس چراغ الدین کو بابا جی نے پورے گاؤں کے خود درو کی نماز کا فہرست کیپٹن بنا کر مسجد کے کونے میں بٹھا دیا تھا۔ کوئی کیا بولتا؟ بابا جی کی حیثیت اور مرتبے سے سب ہی واقف تھے۔ بابا جی نے تکبیر پڑھانا شروع کر دی، ختم بھی ہو گئی۔ اب بابا چراغ الدین منہ کعبہ کی طرف کر کے اللہ اکبر کہتے تو متقین بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بلند کرتے، مگر بابا چراغ الدین تو رکوع نمازوں کی جانب کھڑے بٹ بٹ سب لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ بابا جی نے اس کا رخ قبلہ شریف کی جانب موڑا اور خود ہی اس کے ہاتھ ناف پر رکھے اور خود اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی۔ متقینوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، حتیٰ کہ اتنا وقت گزر گیا کہ کوئی مشاکات حافظ پورا پارا ختم کر جائے۔ بابا چراغ الدین آگے بڑھے کھڑے کبھی پیچھے دیکھنے لگتے، کبھی پنڈ والے اور پاؤں کو کھجانے لگتے۔ بوڑھے، بیمار اور بچوں نے تو ایک دوسرے کو کونیاں مارنا شروع کر دیں، مگر وہاں آگے سننے اور ان اشاروں کو سمجھنے والا کون تھا؟ بابا چراغ الدین، جس کے 2 قدم پہلو میں تو بابے داغ جانا تو اسے چٹ کی آواز بھی سنائی نہ دیتی تھی۔ 3-4 نمازی نماز توڑ کر صف سے باہر نکل گئے
اور کچھ وقت اسی کشمکش و صبر و جذب میں گزر گئے۔ پھر پتہ نہیں خدا نے کیا دل میں ڈالی کہ بابا چراغ الدین اللہ اکبر کہے بغیر رکوع میں چلے گئے۔ اگر اس وقت ہمارے بابا جی اللہ اکبر نہ کہتے تو پیچھے کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ آگے رکوع بھی ہو چکا ہے۔ بہرحال سب ہڑبڑا کر رکوع میں چلے گئے۔ جب 10 منٹ اسی طرح مرغے بنے گزر گئے تو چند اور لوگ نماز توڑ کر مسجد سے نکل گئے۔ کونیوں اور معیز کھانسی بدسو چلتی رہی۔ پھر اللہ کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ بابا چراغ الدین وہاں سے ہی سیدھا سجدے میں چلے گئے، بلکہ یوں کہیں لیٹ ہی گئے۔ منتقین بھی سجدے میں گئے اور امام بھی، اور اب جیسے ان سب کو سجدے نے پکڑ لیا ہو۔ کھسر پھسر ہو رہی تھی اور ایک دوسرے کی کونیاں ماری جا رہی تھیں۔ آخر کب تک کوئی سجدے میں پڑا رہے؟ انسان ہے، فرشتے تو نہیں ہیں۔ نہیں سجدے میں پڑے رہے تو قیامت تک وہی پڑے رہے۔ اب 5-7 نفد اور کم ہو گئے۔ امام صاحب کی اخراٹوں کی آوازیں مسجد کی دیواروں تک سنائی دے رہی تھیں۔ 2-4 اور قسم کے نمازی لاہولو پڑھتے ہوئے نماز توڑ کر گھروں کو نکل گئے۔ اب پیچھے صفت کی حالت مکئی کے دانوں جیسی تھی۔ کوئی بھی پیچھے نہیں بچا تھا، صرف پہلی صفت جس میں کچھ معزز گاؤں اور بابا جی سرکار تھے۔ دائیں بائیں آخری 1-2 نمازی غائب ہو جانے کے باوجود سلمے ہوئے تھے۔ کہیں پیچھے سے کسی بچے کی آواز آئی، اوئے بابا جی نو ہلا کے دیکھو، بابا جی کتے مرتے نہیں گئے۔ ہمارے بابا جی نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیر کر نماز توڑ دی، پھر بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عشاء کے بعد بابا چراغ الدین کی نماز جنازہ بابا جی نے پڑھی۔ اپنے گاؤں کے علاوہ نزدیک دور کے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ بڑے بزرگوں نے کہا، آج تک اس علاقے میں کسی انسان کا اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا گیا۔ دفن کے وقت بابا جی نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی اور دعا کے بعد لوگوں سے کہا، لوگو تم کیا جانو کہ تمہارے درمیان سے آج کون سی ہستی عالم جناب پناہ مجابت کر گئی ہے۔ ان پڑھے دیہاتی صاحب بابا چراغ الدین جیسی نماز آتی تھی، نہ ہی کلمہ شریف صحیح سے پڑھا جاتا تھا۔ اسے کلمہ شریف پڑھتے وقت سونے پاک کی صفات کے ساتھ محمد رسول اللہ کہنا اچھا لگتا تھا۔ بس اسی سونے پاک محمد کے صدقے میں ہی اللہ نے اپنے اس سادہ مرید انسان کو بخشنے کا وہ رتبہ عطا فرما دیا جس کی خواہش ولی اور قطب کیا کرتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک کو اخلاص ہی پسند ہے۔ کسی کی غلط ملامت، سادگی، بھولا پن میں بے ادبی، بے تکلیف اور بے علمی بھی جس میں خلاصہ اور نیت کی پاکیزگی شامل ہو، اللہ پاک کو ایسا پسند آتی ہے کہ وہ اسے شرف بخش عطا کر دیتا ہے۔ اور کہیں بڑے بڑے عابد، پیرو، مرشد، عالم، کامل اور ان کے غرور اور تکبر، علم اور پاکیزگی کی بنا پر وہ بخشے نہیں جاتے۔ یاد رکھو، اللہ کے ہاں ادنا عالم صرف اس کے اخلاق، تقوی، مخلوق کی خدمت سے، ان کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مرامت سے گزرنے کے بعد تفہیم کیا جاتا ہے۔ حسب نصاب، دستگے کلام، علم دے ڈاڑیاں، نماز، حج، مصیبہ وغیرہ سب کچھ بیکار اور بے فائدہ نے اگر اخلاق موجود نہیں۔ ہر وقت اللہ پاک سے اس کا عفو و کرم طلب کرتے رہا کرو، وہ تمہاری عبادتوں اور ریاضتوں سے بے حد نیاز ہے۔ اس نے اپنی پرہیزگاروں اور نمازوں کا اجر مت مانگو، اپنے آپ کو نگاہوں اور گناہ گار سمجھتے رہو، صرف اس سے اس کی رحمت اور توفیق کی بندگی چاہو۔